بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گھر، بلکہ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو بد امنی اور بے چینی کا شکار نہ ہو۔ ہر ایک بد امنی اور بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے، اور یہ انسان سکون کی تلاش میں سینما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں، شباب و رباب کی محفلوں، نائٹ کلبوں اور جسمانی و رومانی ناولوں کے مطالعے میں اپنے سکون کی تلاش میں سرگردہ نظر آتا ہے اور سکون تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح اسے سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ آخر سکون ملے گا کہاں؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے سوال کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام، تو ہمیں بتا کہ سکون کہاں ملے گا۔ جب ہم یہ استفسار قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں تو قرآن سے جواب ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو بے شک اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بے چینی اور بد امنی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے۔ اللہ کا ذکر یہ دل کا سکون ہے، دل کی غذا ہے۔ اب اگر دل اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر شے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا آیت مبارکہ سے کہ ہر چیز، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مفسرین نے یہاں تک بیان کیا کہ دروازے کے کھلنے کی آواز اور دیوار کا چٹکنا یہ سب بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتائے مبارکہ، یعنی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، اور کھاتے وقت کھانے کو تسبیح کرتے ہوئے دیکھا کہ کھانا بھی تسبیح کیا کرتا تھا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث شریف میں بیان ہوا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ممبر بنایا گیا تو اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کے ایک ستون کے ساتھ تکیہ فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ممبر بنایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون لکڑی کا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ فرمایا کرتے تھے وہ رونے لگا، وہ رو دیا۔ تو غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دستے شفقت پھیرا اور اسے شفقت فرمائی اور اسے تسکین دی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کنکریاں ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ کنکریاں تسبیح کر رہی تھیں. یہ خصائص الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے. اور صاحب نزہۃ المجالس نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، تو یہ آیت پڑھ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر ایسا ہی ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تو ہمیں اس کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی. یہ خیال آتے ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ لوٹے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی اللہ اللہ. انہوں نے لوٹے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنا تو اسے بیت الخلا لے جانا پسند نہ کیا، اور پھر آپ نے مٹی کے ڈھیلوں کی طرف بڑھنا چاہا کہ ان سے استنجے کی حاجت پوری کی جا سکے، استنجے کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو آپ نے سنا کہ وہ جس ڈھیلے کی طرف بڑھتے اس ڈھیلے سے بھی اللہ 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 کے ذکر کی آواز سنائی دیتی. آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوٹے کی طرف بڑھتا ہوں تو اس میں اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے، مٹی کے ڈھیلوں کی طرف بڑھتا ہوں تو اس میں سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے. تو آپ نے پسند نہیں کیا کہ میں ان چیزوں کو اس چیز کے لیے استعمال کروں یا بیت الخلا لے کے جاؤں. تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسی وجہ سے ان کے ذکر کی آواز کو تمہاری کانوں سے دور رکھا ہوا ہے، یعنی تمہارے کانوں میں ان کے ذکر کی آواز نہیں آتی، ان کے ذکر کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی، تاکہ تمہارے دنیاوی جو کام ہے، کاروبار ہے، وہ نہ رک جائیں. یہ بات جب آپ نے سنی، آواز سنی، تو آپ سجدے ریز ہو گئے اور اپنے اس وسوسہ سے توبہ کی. تو دیکھیے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح کثرت سے کریں کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں. اب دیکھیں اتنی ساری حدیثیں ہیں اور آیت مبارکہ، دو ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. تو ہم جو کہ تمام مخلوقوں میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. جو آسان الفاظ ہوں ذکر کی زبان پہ رہ سکتے ہوں ان کا ذکر کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، اور اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. بیان کے دوران جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، سبقت لسانی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان میں فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.